اللہ فرماتا ہے کہ دلوں کا اطمینان اور سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ یہ ایمان والوں کی بات چل رہی ہے، بے ایمانوں کا سکون کہاں ہے وہ خود تلاش کریں۔ ایمان والوں کے لیے سکون کی دولت اللہ کے ذکر میں ہے۔ بڑا مسئلہ سکون کا ہی ہے اس زمانے میں۔ یہ دور پرفتن، بلکہ تقریباً ہر زمانے میں سکون کے متلاشی لوگ در در بھٹکتے بھی رہے اور سکون تلاش کرتے بھی رہے، حتیٰ کہ ہر قوم میں سکون کے معاملات کو لے کر الگ الگ خیالات ہیں۔ ہندوؤں میں الگ ہیں، عیسائیوں میں الگ ہیں، یہودیوں میں الگ خیالات ہیں، لیکن چاہتے سب ہیں کہ دلوں کا سکون ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ جوگی بنتے ہیں یا یوگی بنتے ہیں، سنیاسی ہوتے ہیں، ان سب کا بھی سفر اسی بات کا ہوتا ہے، آتما کی شانتی، آتما کی شکتی۔ یہ سب الفاظ دوسرے کمیونٹیز میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ایمان والوں سے میں خطاب کر رہا ہوں تو ایمان والوں کو وہی بات سمجھ میں آتی ہے جو ان کا رب فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہمیں پال رہا ہے، وہ جس بات کو بتائے کہ تمہارا سکون کہاں ہے، میں سمجھتا ہوں وہ حتمی اور یقینی بات ہے۔ باقی سب لوگوں کی اٹکل پچھو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے وہ یقینی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسی ہی آپ کو بیماری ہوئی، کچھ بھی، مشورے دینے والے بہت الگ الگ مشورے دیتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہو رہا تھا، جس سے بھی آپ نے کہا وہ الگ الگ چورن بتایا، الگ الگ دوائیاں اس نے تجویز کی، اور سب اپنے اپنے تجربے بھی بتاتے ہیں کہ میں فلاں دوا استعمال کیا تھا، صحیح ہو گیا۔ فلاں کہتا ہے کہ نہیں، اس ڈاکٹر کے پاس بہت بہترین علاج ہے۔ سب اپنے ٹرائل بیس پر یا پھر اپنے تجربوں کو یا اپنی سمجھ کے مطابق بیان کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، جس نے بیماری دیا وہی اگر بتا دے تو پھر یہ یقینی علاج ہے۔ یقینی علاج اس کو کہتے ہیں، باقی سب ٹرائل بیس پر ہوتا ہے۔ اسی لیے دلوں کے سکون کا معاملہ بھی انسانوں کے ہاتھ میں نہیں۔ انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو کروڑ پتی لوگ رات رات بھر جاگ نہیں رہے ہوتے۔ آج جو مال و دولت سب موجود ہے، اس کے باوجود راتوں کی نیند اڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ بہت سارے ایسے ہیں، تو راتوں کا یہ سکون غارت ہو جاتا ہے۔ وہ ڈاکٹرز سے بھی اپنی نیند خرید نہیں پاتے، اپنا سکون نہیں لے پاتے، کیونکہ دلوں کا سکون اور دلوں کی بے سکونی یہ انسانوں کے بس میں اور اختیار میں نہیں دیا گیا۔ جس نے دل پیدا کیا اسی نے اپنے پاس اس کی اتھارٹی رکھی ہے۔ اس کا اختیار اور اس کی قدرت صرف اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے، اور وہی خالق حقیقی بیان فرما رہا ہے، آگاہ ہو جاؤ، تمہارے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ علاج ہے۔ میرے عزیزو، آج خوف کے ماحول میں لوگ جی رہے ہیں۔ اگر میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محلے والے خوف کے ماحول میں جی رہے ہیں، بلکہ تقریباً پوری دنیا کی بات میں کرتا ہوں۔ پورے ہندوستان کی بات ہو یا پورے عالم اسلام کی بات ہو یا پورے ورلڈ میں جگہ بھی جہاں جہاں بھی ہیں مسلمان، کچھ نہ کچھ خوف کے عالم میں جی رہے ہیں۔ ان کے لیے علاج کے طور پر
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر اکسیر ہے، علاج بھی ہے۔ فرماتے ہیں دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے۔ اس کا مطلب معلوم ہے، پتا سا اڑا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو درخت سے گرا ہوا پتا ہوتا ہے وہ ہلکی ہواؤں سے ادھر سے ادھر ہونے لگ جاتا ہے، کبھی ادھر اڑتا ہے کبھی ادھر اڑتا ہے، تو اس پتے کا قرار نہیں ہوتا۔ پتا جس طرح سے ہواؤں میں اڑتا ہے، کٹا ہوا پتا، سوکھا ہوا پتا، اسے ہوائیں ادھر سے ادھر اڑاتی رہتی ہیں، تو اسی طرح دل کا معاملہ ہے، کبھی سوکھ جائے تو یہ اڑتا رہتا ہے، خوف کے مارے دل مچلتا رہتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے۔ جیسے ہی کوئی بڑا خوف آئے تو یہ تیز دھڑکنا شروع کرتا ہے۔ انجانا خوف، انہونا خوف اس دل کی دھڑکنیں بڑھا دیتا ہے، جیسے پتا ہوتا ہے اسی طرح سے۔ اس مقام پر امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دلاسا دیا کہ ہم جو ڈرتے ہیں کبھی کبھار، ہمارے پاس اعمال کی کمی ہے، بہت ساری چیزوں کی کمی ہے، ظاہر سی بات ہے ڈرنا تو چاہیے، لیکن ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے، نہ کہ انسانوں سے۔ ایسے مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہمارا پلہ ہلکا ہی ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو آس لگی اور ان کی ذات پر جو ہمارا بھروسہ ہے وہ بہت بھاری ہے۔ اسی کو فرماتے پلہ ہلکا ہی صحیح، بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ عزیزان گرامی وقار، اس پوری کائنات میں آپ کو اللہ نے جو دولت دی ہے وہ کسی کو نہیں ملی، اس بات کا آپ کو اعتراف اور ہونا چاہیے۔ کم سے کم اپنے آپ کو اپنی ویلیو سمجھنے والے بناؤ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جو دنیا چلی، پوری کائنات میں ہزاروں کروڑوں انسان آئے، ان میں سے کسی کو اتنی بڑی نعمت نہیں ملی جو اس امت کو ملی۔ کون سی نعمت ہے میرے عزیزوں؟ وہ نعمت کبریٰ ہے جس کو اعلیٰ حضرت اپنی حمد میں بھی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے بھی یوں عرض کرتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس عطا کی ہے کہ نہیں؟ تمہارے پاس سب سے بڑی دولت ہے جو کائنات میں آج تک کسی اور امت کو نہیں ملی، وہ اس امت کو ملی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمارے درمیان ہونا بھی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ اس امت کو ویسا عذاب نہیں دے گا جیسے پہلی امتوں پر دیتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے درمیان میرا محبوب آ رہا ہوں۔ انت فیہم، اے رسول آپ ان کے درمیان میں ہیں۔ تو یہاں پر پھر خوف کس بات کا، ڈر کس بات کا؟ اعلیٰ حضرت کے وہ اشعار بار بار ایسے موقعوں پر تلاوت کے طور پر بھی کریں تو دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں، ان کے نثار کا مطلب ان سے محبت کرنے والا اور حقیقت میں ان کو چاہنے والا کیسے ہی رنج میں ہو، کیسے ہی غم میں کیوں نہ ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا جائے۔ ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور اور آپ کی یاد یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ ہمارے ہر پیچیدہ غموں کو بھی ختم کرتی ہے۔ اسی طرح فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سلام میں بھی ہمیں یہ سکھایا ہے، حضور کی بارگاہ میں جب جب دل تمہارا مچلنے لگے خوف سے یا ڈرنے لگے، حضور کو مخاطب کر کے یوں عرض کیا کرو یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث،
کیا ہے وہ دشمن خبیث؟ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث؟ تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کرو۔